بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ ماہ رجب المرجب کی 13 تاریخ کو یوم ولادت امیر المومنین امام المتقین شہنشاہ ولایت باب العلم بارگاہ رسالت کے پروردہ وارث فقر داماد رسول خلافت راشدہ کے عظیم شہنشاہ بدر سے تبوک میدان شجاعت کے عظیم سالار مولائے کائنات تاجدار اغواس و اقطاب شیر شمشیر و زن شاہ خیبر شکن شمع شبستان حرم محبوب صحابہ اصل نسل رسول زوج بطول قوت پروردگار شہید منبر و محراب قائم اللیل صائم النہار دانائے رموز مسلم اول قسیم کوثر ابو الحسنین ابو الائمہ سرمائے ایمان حیدر کرار مظہر العجائب والغرائب امام المشارق والمغارب اسد اللہ الغالب آفتاب مکارم مہتاب بنی ہاشم شیر خدا داماد مصطفیٰ سرداران جنت کے بابا خاتون جنت کے ہم سفر حیدر کرار اولیاء اللہ کے سرتاج شہنشاہ روحانیت حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ آپ صدقہ دیں تو قرآن ناطق، رکوع اور سجود کریں تو قرآن شاہد۔ آپ کے ایثار کا یہ عالم تھا کہ شب ہجرت رسول بستر رسالت پر دراز رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی سے مقدم سمجھا۔ سادگی، فقر، رضا الہی اور معرفت خداوندی میں آپ سب سے ممتاز تھے۔ عبادت میں آپ کی یہ حالت ہوتی کہ جب آپ نماز پڑھتے تو دنیا کی کوئی خبر نہ رہتی، آرام بہت تھوڑا کرتے، داڑھی مبارک پکڑ لیتے اور گریہ وزاری کرتے۔ آپ دنیا کو مخاطب کر کے فرماتے کہ جا کسی اور کو دھوکہ دے، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے رکھی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام وہ ہستی ہیں جنہوں نے قیامت تک کے لیے اپنے ایک فرمان کے ذریعے دریائے عدل کو کوزے میں سمو دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے مگر ظلم کا نہیں۔ ایک بوڑھے یہودی کو آپ علیہ السلام نے کوفے میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تو سوال کیا کہ میری حکومت میں تم کیوں بھیک مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا، یا علی، کل تک مجھ میں قوت تھی، کام کرتا تھا، لیکن اب مجھ میں قوت نہیں رہی۔ آپ نے حکم دیا کہ اس کی تمام ضرورتوں کو بیت المال سے پورا کیا جائے اور اس کا ماہانہ وظیفہ مقرر کیا جائے۔ سوال ہوا کہ یا علی، یہ تو یہودی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک انسان ہے اور اب حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے۔ ایک شخص نے آپ علیہ السلام کے خلاف شکایت کی تو آپ اس کے ساتھ قاضی کے دربار میں پہنچے تو قاضی نے آپ کو اے ابو الحسن کہہ کر مخاطب کیا۔ جب مقدمے کا فیصلہ ہو چکا تو آپ کے چہرے پر ناراضی دیکھی۔ قاضی نے سبب پوچھا تو فرمایا، تم نے میرے مدعی کو نام لے کر بلایا لیکن مجھے کنیت کے ساتھ، یعنی زیادہ احترام و عزت کے ساتھ بلایا۔ عدل کا تقاضا ہے کہ مجھے بھی نام لے کر بلاتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ آپ کے پاس آئے تو آپ علیہ السلام اپنا پھٹا پرانا جوتا سی رہے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے پوچھا، تمہاری نظر میں اس جوتے کی کیا قیمت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں علی، یہ تو بہت بوسیدہ ہے۔ تو فرمایا کہ میری نظر میں اس حکومت کی قدر و قیمت اس جوتے سے بھی کم تر ہے، بس یہ کہ میں حکومت کے ذریعے عدل کو نافذ کر سکوں، حق کو قائم کر سکوں اور باطل کو مٹا سکوں۔ ایک شخص کو قاضی بنا کر آپ علیہ السلام نے بھیجا، لیکن پھر کچھ ہی عرصے کے بعد اس کو معزول کر دیا۔ تو اس نے پوچھا، یا امیر المومنین، میں نے تو نہ کوئی خیانت کی اور نہ ہی کسی طرح کی ناانصافی اور ظلم کیا، پھر مجھے کیوں معزول کیا گیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ تمہاری آواز سائل کی آواز سے بلند ہو جاتی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔
صحابہ کرام رضوانُল্لہ علیہم اجمعین، تینوں خلفائے راشدین حضرت علی کی طرف رجوع فرماتے تھے، خصوصاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ نے اکثر مقدمات کے فیصلے کیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ حضرت عبداللہ بن حکیم سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شب معراج کو وحی کے ذریعے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 صفاتیں بیان فرمائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زندگی آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں گزاری اور ان کی فرما برداری میں گزاری۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ساتھ محبت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔